کفر کا فتویٰ لگا رہے. حنفی اور مسلک ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور ہے میرے امام بھی کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا، جو اذان کا جواب نہیں دے گا دنیا کی باتیں کرے گا اذان کا جواب دینے کی بجائے، میرے امام نے لکھا کہ ڈر ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا. اتنی اہم ہے نماز. لیکن نماز سے بھی اہم کوئی چیز ہے. کیا چیز ہے نماز سے اہم؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو سانپ آ جائے اور ایسا لگے کہ ڈنک مار دے گا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز توڑ دے، جان بچا لے. یہی ہے نا؟ نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. نماز پڑھ رہے تھے کوئی کنویں میں گرنے لگا تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دو اور اس کی جان بچانا. پتا چلا نماز سے اہم جان بچانا. نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. اب آپ بتاؤ جب جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں تو جان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تجھے پتا ہے اس بار ہم سیم ٹیم میں. کیا؟ کیسے؟ نماز توڑ سکتے ہیں تو جان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ نشہ قسطوں میں تمہیں مار رہا ہے. یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کر رہا ہے. یہ نشہ تمہیں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے، جان لے رہا ہے تمہاری. یہ گٹکا، یہ شراب، یہ جوا، یہ نشہ آور دوائیں پھیپڑوں کو کھا رہی ہے، کینسر پیدا کر رہی ہے. منہ کا کینسر، خون کا کینسر، پھیپڑوں کے اندر کینسر. اس لیے بیماریاں جنم لے رہی ہے. توبہ کرو نشے سے. اسلام نے نشے کو منع کیا اور حقے کو آج نوجوان لوگ بہت عام کر رہے ہیں. یہ حقہ یاد رکھنا، یہ حقے کو میں ڈائریکٹ حرام تو نہیں کہتا، کیسے کوئی مفتی بھی تھوڑی ہوں جو میں کوئی حکم لگاؤں. حقے کو ڈائریکٹ حرام نہیں کہتا، لیکن حقے کی وجہ سے سگریٹ اور سگریٹ کی وجہ سے پھر دوسرے نشے عام ہو رہے ہیں. تو چھوٹی برائی پر ہی پابندی لگا دو تاکہ بڑی برائی کی طرف ہماری نسل نہ جا سکے. اس لیے یہ حقہ وغیرہ، تمباکو، گٹکا اور جو سگریٹ، ان سب چیزوں سے سچی توبہ کرو، ورنہ وہ بیماریاں ہوگی کہ جس سے نپٹنا مشکل ہو جائے گا. کینسر ہو جائے تو کمانے کے قابل نہیں رہتا انسان، اور پھر علاج اتنا مہنگا، پھر دکھ الگ، تکلیف الگ، اور حالات یہ کہ پھر قرض لے لے کر بلکہ بھیک مانگ کے علاج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اس لیے ایسے حالات پر ارے نادانو، حال تو یہ ہے میرے نبی نے تو وہ غذائیں بھی نہیں کھائی جن غذا کے کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ نے سست کرنے والی غذاؤں کا بھی استعمال نہیں کیا، اور میری قوم بے ہوش ہونے والی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے، نشہ کرنے والی چیزوں کو استعمال کری. میدے کی روٹی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی، کیونکہ پیٹ میں میدا جاتا ہے. میدا پیٹ میں، آپ کیا کہتے ہیں میدے کو؟ میدے ہی کہتے ہیں. میدے کی روٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پھول جاتی ہے اور انسان کو سست کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اس جائز غذا کو بھی ترک کیا جس میں سستی آتی ہو. اللہ کے رسول اپنی امت کو سست بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ قوم نشے میں ڈوب گئی ہے، بے ہوش ہو رہی ہے. سن لو، عبد الملک کے دربار میں وہ کفن چور کہتا ہے میں نے دیکھا کہ منہ سور کا تھا، جسم انسان کا تھا، اور قبر میں آگ بھڑک رہی تھی، اور میں بھاگا تو آواز آئی نہیں پوچھتا کہ کیا ہے اس کے اندر اور یہ کون ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، اس لیے اس کو سور کی شکل دے دی گئی، اس کو خنزیر کی شکل دے دی گئی. بتاؤ دنیا میں نشہ کر کے گٹر اور کچرے کے کنارے پڑے رہتے ہو اور آخرت میں سور کی شکل میں اٹھنا تمہیں گوارا ہے؟ نہیں. اور پھر دنیا میں حالات کیا ہے؟ بس ایک واقعہ جس کو حضرت مالک ابن دینار نے خود بیان کیا ہے، وہ واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. وہ واقعہ دل کے کانوں سے آپ سن لیں. اللہ، شرابی کیا نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث میں ہے شرابی اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے. نشہ کرنے والا اپنی خالہ کی عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے. نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کی آبرو بھی لے سکتا ہے، کیونکہ نشہ کرنے والے کو ہوش نہیں رہتا. اس لیے نشے سے توبہ کر لو، نکل آؤ نشے سے. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا. حضرت مالک بن دینار، بڑا خوبصورت واقعہ.